السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری دوسری فصل ہے خود پسندی کے، جو موضوع ہمارا ہے فسادیوں کا عجب۔ کفار، منافقین، مشرکین، ملحدین، برے اخلاق والے، پست ملکات والے، گناہ گار و نافرمان لوگ کبھی اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے کفر و زندقہ، برے اخلاق، ہلاک کرنے والے اعمال پر تکبر و مسرت و فقر و مباحت کرنے لگتے ہیں، اور اسی طرح اپنے کو آزاد اور توہم پرستی سے الگ ہو کر حریت و فکر و ضمیر کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنے اس عقیدے کو مردانگی خیال کرتے ہیں، اور ایمان باللہ کو توہم پرستی، دینداری کو تنگ نظری خیال کرتے ہیں، اخلاق حسنہ و ملکات فاضلہ کو بے چارگی اور کمزوری نفس شمار کرتے ہیں، اعمال حسنہ و مناسک اور عبادت کو ضعیف نفس اور اختلال حواس سمجھتے ہیں، اور اس آزادی و بخیال خود بے اعتقادی مہمات و بے اتنائی شریعت کو لائق مدح و ستائش خیال کرتے ہیں۔ اخلاقی معائب اور بری خصلتیں جو ان کے دل میں جڑ پکڑ چکی ہوتی ہیں، وہ ان سے مانوس ہو چکے ہیں، اور ان کی آنکھیں ان چیزوں کی عادی اور کان ان سے بھر چکے ہیں۔ ان کی نظروں میں یہی چیزیں باعث زینت ہیں، اور انہی کو وہ لوگ کمال سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث شریف میں اس جگہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں ارشاد ہے کہ ان کے درجات میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ بندے کی نظر میں اس کا برا عمل اچھا معلوم ہونے لگے اور باعث زینت بن جائے، اور یہ خدا کے اس قول کی طرف اشارہ ہے، بھلا وہ شخص جسے اس کا برا کام شیطانی اغوا سے اچھا کر دکھایا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، کبھی مومن نیکوکار کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ اس کو گمان ہے کہ وہ اچھا عمل کرتا ہے، یہ خدا کے اس قول کی طرف اشارہ ہے۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کیا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا دیں جو لوگ اعمال کی حیثیت سے بہت گھاٹے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب بیکارت ہو گئی، اور وہ اس خام خیالی میں ہیں کہ وہ یقیناً اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا، تو ان سب کا کیا کرایہ غارت ہو گیا۔ تو ہم اس کے لیے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے اور ان کو سیدھے جہنم میں بھیج دیں گے۔ لوگوں کا یہ گروہ جاہل و بے خبر ہے، مگر اپنے کو عالم و متعلق خیال کرتا ہے۔ یہ گروہ وہ سب سے زیادہ بے چارہ اور بدبخت ہے۔ نفوس کا علاج کرنے والے اتباع اس کے علاج سے عاجز ہیں۔ دعوت و نصیحت کا اثر اس گروہ پر ہوتا ہے ہی نہیں ہے، بلکہ کبھی تو نصیحت کا اثر الٹا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ گروہ نہ برہان کو سنتا ہے، نہ انبیاء کی ہدایت اور حکمہ کے برہان اور علماء کے موعظے پر کان دھرتا ہے۔ نفس کے شرور اور اس کے مقاعد سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نفس انسان کو گناہ سے کفر کی طرف کھینچ لے جاتا ہے، اور کفر سے عجب کی طرف، اور وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نفس و شیطان بعض گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھانے کی وجہ سے انسان کو معصیت پر آمادہ کر دیتے ہیں، اور پھر دل میں اس کو معمولی سمجھ کر انسان اس سے بڑی معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور تکرار کے بعد اس کی بھی اہمیت گھٹ جاتی ہے، اور پھر انسان بڑی سے بڑی معصیت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان قدم بقدم آگے بڑھتا جاتا ہے، اور بڑی سے بڑی معصیت انسان کی نظر میں چھوٹی نظر آنے لگتی ہے، اور پھر نوبت یہ آ جاتی ہے کہ کسی بھی معصیت کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں باقی نہیں رہتی، اور شریعت و قانون الہی، رسول اور خدا اس کی نظر میں الفاظ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں، اور وہ کفر و زندقہ تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر ان پر اتراتا ہے۔ ممکن ہے آئندہ فصلوں میں اس کا ذکر آئے۔